اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے رات کی اندھیری چھائے جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر اسپیسیفکلی وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ قرآن پاک میں 5 نمازوں کی 3 ٹائمنگز کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، سورج ڈھلنے کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر، کیونکہ سورج جب اپنے ٹریک میں سینٹر میں پہنچتا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب، اس کا ایگزیکٹ جب سینٹر بنتا ہے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بسا اوقات آلموسٹ 11:40 بھی ہوتا ہے سب کانٹیننٹ میں، اور بڑھتا ہوا 12:20 تک جاتا ہے۔ اس دوران وہ ویری کرتا رہتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے، یعنی سورج ڈھلتا ہے مغرب کی طرف، تو اسے کہا جاتا ہے زوال آفتاب، سورج کا گرنا، اور دوسرے الفاظ میں اسے ابتدائے ظہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عوام میں جو زوال کا وقت مشہور ہے نا مکروہ وقت کے لیے، وہ غلط العام ہے، اسے کہا جاتا ہے دحوہ کبریٰ یا مکروہ وقت۔ وہ سینٹر سے 5-7 منٹ پہلے تک جو ٹائم بنتا ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ 3 اوقات ہیں۔ سورج نکلتے وقت جب وہ ٹکیا باہر آ رہی ہوتی ہے گول سی اورنج کلر کی، مکمل جب باہر آ جائے تو مکروہ وقت ختم۔ ٹکیا غروب ہوتے وقت جب وہ غروب ہو رہی ہو، جب مکمل طور پر غروب ہو جائے تو مکروہ وقت ختم۔ اور تیسرا یہ سینٹر میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے قرآن کلاس میں ہی، نمازوں کی ٹائمنگ اور دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ۔ جب سورۃ النساء میں آیت آئی تھی نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اس میں نے نماز کی ٹائمنگز کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ آیت بھی کراس ریفرنس کے طور پر ڈسکس کی تھی، اور سورہ ہود کی جو آیت ہے وہ بھی ڈسکس کی تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ۔ یہ 3 ایسے مواقع ہیں جہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے یا ذکر کے اوقات کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے 5 نمازیں نہ ہوں احادیث اور سنت کی روشنی میں، تو قرآن پاک میں تو 3 ہی نمازوں کا ذکر ملتا ہے یا 3 اوقات کا ذکر ملتا ہے۔ 5 اوقات کا ذکر احادیث کے اندر آیا بخاری مسلم میں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، اور اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے 5 اوقات الگ سے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہذا نمازوں کو جمع کرنا قرآن کی مخالفت ہے، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ آیت آپ قرآن سے لے رہے ہیں اور ٹائمنگ ہمیں حدیث سے بتا رہے ہیں، ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے بتائیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں 3 اوقات ذکر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث میں 5 الگ ٹائم آیا ہے، تو بھائی حدیث میں نمازیں جمع کرنے کا بھی ذکر آیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ سے انکار کرتے ہو۔ تو یہ 2 نمبری ہے کہ حدیث سے 5 ٹائمنگ لینا نمازوں کی، اور جب نمازیں جمع کرنے والی احادیث بخاری مسلم سے پیش کریں تو کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو بھئی قرآن کے تو 5 نمازوں کے اوقات بھی پھر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں تو 3 اوقات آئے ہیں کہ سورج ڈھلتے ہوئے، وہ جیسے ہی سورج ڈھلے گا تو زور کا وقت داخل ہو جائے گا، اور جب انسان کا سایہ اپنے برابر پلس سایہ اصلی، جو سب سے شارٹسٹ سایہ ہوتا ہے ایک دن میں، اس کے برابر ہوگا تو عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، اور وہ وقت پھر غروب آفتاب تک رہے گا، اور اس میں بھی آخری جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ ہیں، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔
لیکن مسلم شریف میں ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے اتنا لیٹ کرنا کہ سورج زرد ہو جائے، لیکن مجبوراً کبھی ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ قرآن میں نماز کے 3 اوقات کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلتے ہوئے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں سے تو نہیں لگ رہا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی، 4 پڑھنی، کتنی؟ وہ حدیث سے پتا چلا کہ 2 ہیں، ظہر اور عصر۔ الی غسق اللیل، اور یہ نمازوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے رات ہونے تک، جبکہ رات چھا جائے۔ کتنی نمازوں کا سلسلہ؟ 2، 3، 4، 5، کوئی پتہ نہیں، وہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ 2 نمازیں ہیں۔ اور اگر اسے جمع کریں گے تو یوں بنے گا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک نمازیں پڑھتے رہنا ہے۔ کتنی پڑھنا ہے؟ 2، 3، 4، 5، 8، 10، کم از کم ایک نماز تو بنے گی نا۔ وہ احادیث میں تفصیلات آئیں، لہذا اوقات 3 ذکر ہوئے ہیں، سورج ڈھلنا، رات کا گہرا ہونا۔ تو رات کا ہو جانا وہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے، سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر اثر کی نماز ہے، اور فجر کو الگ سے ذکر کیا۔ لہذا جو لوگ قرآن کے مقابلے پر ان کے ذام میں جو احادیث آئی ہیں نمازیں جمع کرنے کی، ان کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، تو انہیں قرآن کے مقابلے پر 5 نمازوں کی ٹائمنگ کو بھی نیگلیکٹ کر کے 3 اوقات میں نمازیں پڑھنی چاہیے، جس طرح اہل تشیع پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اہل تشیع کے نزدیک بھی 3 اوقات میں پڑھنا جائز ہے، 5 الگ ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے جو اپنے گورنروں کے نام خط لکھا تھا، اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہم نے نمازیں جمع کرنے والی اپنی ویڈیو میں باقاعدہ اس خط کو ڈسپلے کروایا ہے، شیعہ کی کتاب سے، کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھنا یہ افضل ہے، جمع کرنا صرف جواز کی حد تک ہے، اور یہ امت کو آسانی دی گئی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی سفر کے بھی بغیر ظہر اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو، تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ یہ جینوئن ضرورت ہو سکتی کسی بندے کی، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں وہ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، آج اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔